شکست توبہ 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 توبہ. یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا. بھائی ایسی عبرتناک شکست توبہ 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 توبہ. یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا. آزاد کشمیر کے رہائشی ایک غلام قوم ہے. آزاد کشمیر والے غلام تھے، غلام ہیں اور غلام رہیں گے. یہ میں نہیں کہتا، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے، یہ اس کا بیان ہے. بھارت پاکستان سے بہتر ہے، ہم بھارت کو بلائیں گے. یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی مسلم لیگ کا ایک ایمنے ہے وہاں آزاد کشمیر سے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیج پہ آ کے ساری دنیا سے مخاطب ہو کے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہو گئی، بدترین دھاندلی ہو گئی، تاریخ کی بدترین دھاندلی ہو گئی. یہ کون کہتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین، حقائق کیا ہے؟ آئے جانیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فائد گل عثمان خیل. آزاد کشمیر کا الیکشن آخر کار ہو گیا. الیکشن سے پہلے میں نے اپنی ایک ذاتی رائے پیش کی تھی، ایک ذاتی تجزیہ پیش کیا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور ویسا ہی ہوا. لیکن یہ تو لازمی تھا کہ جو ہارنے والے تھے وہ یہ کہیں گے کہ اسٹیبلش مر چکی ہے، وہ ضرور یہ کہیں گے بدترین دھاندلی ہو گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے کوئی ایسا الیکشن بتائیں جب کوئی ہارے اور وہ دھاندلی کا الزام نہ لگائیں. یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. آج میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں. عمران خان کیوں جیتا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں ہارا؟ کوئی میرے ساتھ اختلاف رائے ہزار بار رکھے، لیکن میں حق اور سچ کا حامی ہوں. جب کوئی میرے ملک کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی پاکستان کی وقار کو مجروح کرتا ہے، جب کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس میں پاکستان کی بے عزتی ہو، پاکستان کی بدنامی ہو، جب پاکستان کی سالمیت کو کوئی برداشت نہ کر سکے، جب کوئی ہزار بار یہ کوشش کرے کہ پاکستان ٹوٹے، پاکستان نہ رہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ اور ان کے بیانات جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. تو کیا کشمیری غلام ہے؟ کشمیری تو جان چکے ہیں کہ ہم غلام نہیں، ایک آزاد قوم ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بیانات کو مسترد کر دیا، انہوں نے آپ کے کرپشن کو مسترد کر دیا، انہوں نے آپ کا الیکشن کا جو سلوگن تھا وہ مسترد کر دیا. آپ نے تو سارے پاکستان کے خلاف بیانات داغے. کیا کشمیری غلام ہے؟ غلام نہیں. آج وہ حقیقی معنوں میں آزاد قوم کی حیثیت سے ابھر آئے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک عظیم قوم ہے، وہ آزاد قوم ہے. پاکستان مسلم لیگ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ لندن سے جو بیانات آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، مریم بی بی کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، باقیوں کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب آتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ہار چکی اور وہ آئندہ بھی ہارے گی؟ یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف صوبہ سندھ تک محدود رہے گی، اور صوبہ سندھ میں بھی موجودہ پوزیشن وہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے. کیوں؟ اس کے وجوہات ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت نہیں چھپ سکتی. حقیقت ہوتی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ بھٹو شہید کی پارٹی نہ رہی، یہ بی بی شہید کی پارٹی نہ رہی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی تھی، مزدوروں کی پارٹی تھی، کسانوں کی پارٹی تھی.
یہ دیہڑی ماروں کی پارٹی تھی, یہ طلب اور طالبات کی پارٹی تھی. آج جب بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اس پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں تو یہ بھٹو شہید کی پارٹی نہیں رہی, یہ بی بی شہید کی پارٹی نہیں رہی. آج یہ جاگیرداروں, وڈیروں, چودھریوں, خانوں, نوابوں, لٹیروں اور بڑے بڑے بدماشوں کی پارٹی بن گئی ہے. کیا آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. اس نعرے کو آپ کب تک استعمال کریں گے؟ بھٹو شہید تو وہ تو ایک عظیم لیڈر تھے, انہوں نے جو کیا پاکستان کے لیے وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس کی قربانیوں پہ, اس کی منشور پہ, اس کی نظری پہ پانی پیر دیا. آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا. یہ اب غریب کی پارٹی نہیں رہی. اگر رہتی ہے تو مجھے بتائیں, جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, چاہے سینٹ کا ٹکٹ ہو, چاہے ایم پی اے شپ کا ٹکٹ ہو, چاہے ایم این اے کا ٹکٹ ہو, چاہے ناظم یا نائب ناظم کونسلر کا ٹکٹ ہو, وہ بھی اوپر سے فیصلہ کر کے اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں. تو یہ عوام کی پارٹی نہیں رہی. عوام سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کہاں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر موقع پہ عوام کو اکٹھے کرتے, ان سے پوچھ لیتے تنظیم میں کس کس کو شامل کرنا ہے, ایم این اے کا ٹکٹ کس کو دینا ہے, ایم پی اے کا ٹکٹ کس کو دینا ہے, ناظم کا ٹکٹ کس کو دینا ہے. لیکن وہ ایسا برداشت نہیں کرتے کہ کوئی غریب آ کے ان کے سامنے بات کرے. یہی اس پارٹی کے زوال کی وجہ ہے, وہ مانے یا نہ مانے. اب آتا ہوں پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی والے آپ بھی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں. جب تک عمران خان ہیں, یہ میں بار بار ہزار ہاں کہہ چکا ہوں, تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. مگر عمران خان کو آپ ایک طرف کر کے باقی سب پی ٹی آئی والوں کو لائیں سامنے, ایک سیٹ بھی آپ نہیں جیت سکیں گے, کیونکہ آپ نے عمران خان کی نظریں, اس کے سوچ, اس کی ویژن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کرپشن عروج پر, رشتہ داری, وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں اپوائنٹمنٹس میں کہ بھرتی کس کی ہو رہی ہے, کام کس کے ہو رہے ہیں. آپ نے تو عمران خان کی ویژن کو برباد کر دیا. تانوں میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچہریوں میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر دفتر پہ آپ لوگوں کا ہول ہے. آٹا بھی آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر کسی غریب کو نہیں ملتا, نوکری تو دور کی بات ہے. اور پھر یہ انٹیس وغیرہ میں جو کچھ ہوا, کیا یہ قوم آندھی ہے؟ آندھی نہیں ہے. یہ عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے یہ قوم. لیکن جو باقی ہے, جو باقی ٹیم ہے, چاہے بیٹسمین ہو, وہ بولر ہو یا فیلڈر ہو, آپ سب میرے خیال میں عمران خان کی ویژن کی حامی نہیں ہیں. آپ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں, اور وقت آنے پہ آپ سب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. عمران خان نے آپ کو کرپشن نہیں ہونے دیا, لیکن آپ نے کرپشن کیا. عمران خان نے ڈی میرٹ کا نہیں کہا, آپ نے ڈی میرٹ کیا. عمران خان نے کسی اور کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کا نہیں کہا, آپ نے ڈاکے ڈالے. عمران خان نے اپنے اور پرائے میں تمیز کا آپ کو نہیں بتایا, لیکن آپ نے ہمیشہ اپنوں کے لیے کام کیا, غیروں کے لیے نہیں. کیا یہ باقی لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ سب پاکستانی ہیں. جس طرح کسی پی ٹی آئی ورکر کا حق ہے, اسی طرح ہر پاکستانی کا حق ہے. ناظرین, میں نے جو باتیں کی ہیں, ہزار بار میری مخالفت ہو, اس پہ تنقید ہو, مگر حقیقت یہی ہے, سچ یہی ہے, اور ہمیشہ میں سچ کا ساتھ دوں گا. میں ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی خامیاں اور ان کے صفات وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے ہیں. پیپلز پارٹی والوں کو بتا رہا ہوں, آپ بھی اگر آپ نے سوچا نہیں, اگر آپ اسی طرح انتشار کا شکار رہیں, اگر آپ اسی طرح اوپر سے فیصلے مسلط کریں گے, تو پیپلز پارٹی
ختم. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ مانے یا نہ مانے. مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے پیپلز پارٹی میں جو سینیٹرز ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پہ دوسرے لوگ ہیں, کچھ عرصہ پہلے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے تھے, لیکن اب وہ پیپلز پارٹی کی گن گا رہے ہیں. یہ صرف مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے. یہ بھٹو شہید کی پارٹی نہیں ہے, یہ بی بی شہید کی پارٹی نہیں ہے, اور مسلم لیگ کی تو میں اگر بات ہی نہ کروں تو بہتر ہے, کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ اس ملک کے جہاں پہ بھی اس ملک کی نقصان کی بات ہو اسے اچھالتے ہیں, اس ملک کی سالمیت کے خلاف سلوگن ہو تو اسے ہوا دیتے ہیں. اس ملک کے اداروں پہ اگر انگلی اٹھنے کا وقت آئے تو یہ اس کا بہت بڑی طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اچھال لیتے ہیں. اور اس میں ہمارے کچھ اینکرز بھی شامل ہیں جو ان کے ایجنڈے کو تقویت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. یہ سب کچھ قوم دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم اب سوچ کی مالک بن گئی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اب صحیح طریقے سے غلامی سے نکل آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب, وہ غلام قوم نہیں رہی. اس لیے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے خان کے سوچ, خان کے ویژن کو ووٹ دیا ہے, پی ٹی آئی کو بھی نہیں دیا. عمران خان جس نے ایک بہترین طریقے سے کشمیریوں کا سفیر بن کے ان کی جنگ لڑی ہے, پاکستان کی بقا اور سالمیت کی جنگ لڑی ہے, اسی سوچ پہ انہوں نے ووٹ دیا ہے. ناظرین اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد. والسلام.